بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ الفجر چل رہی تھی۔ تیئیس آیتیں ہو چکی ہیں۔ سورۃ الفجر کی 23 آیتیں ہو چکی ہیں۔ آج آیت نمبر 24 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفجر میں بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے دونوں قسم کے انسانوں کا ذکر فرمایا۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ آخرت کے دن ان کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ ہوگا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کے ساتھ آخرت میں سختی کا معاملہ ہوگا۔ تو وہ طبقہ جو دنیا میں نافرمانی کی زندگی گزار کے گیا ہے، اور جب وہ آخرت کی سختیوں کو، ہولناکی کو، پریشانی کو، عذاب کو، پکڑ کو دیکھے گا تو اب حسرت کرے گا۔ تو آج کی آیات میں اللہ پاک نے پہلے اس طبقے کی حسرت کا ذکر کیا اور پھر کامیاب مومنین پر ہونے والے انعام کا ذکر کیا۔ لکھے، ترجمہ لکھیں غور سے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ یقول، یہ نافرمان انسان کہے گا، یہ نافرمان انسان کہے گا، یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پر، ہائے افسوس مجھ پر، قدمت لحیاتی، کاش کہ میں بھیج دیتا اپنی آخرت کی زندگی کے لیے، کاش کہ میں بھیج دیتا اپنی آخرت کی زندگی کے لیے، یعنی دنیا میں وہ وقت میں نے ضائع کر دیا، وہاں سے بھیجنے کا موقع تھا، اب تو نہیں ہو سکتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکے گا۔ اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس دن اللہ کی پکڑ کی طرح کوئی پکڑ کر سکے گا، اور نہ اس دن اللہ کی پکڑ کی طرح کوئی پکڑ کر سکے گا۔
یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب یہ ایمان والے طبقے کا ذکر ہے، ایمان والے طبقے کا ذکر۔ بریکٹ میں لکھیں خوشخبری برائے مؤمنین، خوشخبری برائے مؤمنین عند الموت، عند الموت کے معنی ان کی موت کے وقت، خوشخبری برائے مؤمنین عند الموت، یہ بریکٹ میں لکھیں اور بریکٹ بند کر دیں۔ اب دیکھیں اللہ پاک ایمان والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ پاک کیا خوشخبری سنائیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس جس نے اطمینان والی زندگی گزار دی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس طرح سے کہ تو اللہ سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اس طرح سے کہ تو اللہ سے راضی، مرضیہ اور وہ تجھ سے راضی، یعنی یہ مومن کی شان ہے کہ اس کیفیت سے دنیا سے جاتا ہے کہ یہ اللہ سے اور اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، دونوں طرف معاملہ سکون کا ہوتا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، بریکٹ میں لکھیں یعنی صالحین کے ساتھ، یعنی صالحین کے ساتھ، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ سورۃ الفجر کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ دو باتیں آپ لکھ لیں بس، اختتامی باتیں۔ ایک یہ جو لفظ مطمئنہ آیا نا کہ وہ نفس جو مطمئن دنیا سے جا رہا ہے، تو نفس مطمئنہ کون سا ہے؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو لکھیں فائدہ، فائدہ لکھا، اور آگے لکھیں مطمئنہ، اس سے مراد وہ انسان ہے، اس سے مراد وہ انسان ہے جو زندگی میں اللہ کے تمام فیصلوں پر مطمئن اور راضی ہو، جو زندگی میں اللہ کے تمام فیصلوں پر مطمئن اور راضی ہو، اور اطاعت الہی، اور اطاعت الہی اور ذکر اللہ اس کی طبیعت اور مزاج بن جائے، اس کی طبیعت اور مزاج بن جائے۔ لکھ لیا؟ نیچے لکھیں فائدہ نمبر 2، یہ بہت اہم نکتے کی بات ہے۔ فائدہ نمبر 2، سورۃ الفجر کی آخری 2 آیات سے، سورۃ الفجر کی آخری 2 آیات سے اللہ تعالی نے اشارہ کر دیا
اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اولیاء اور صالحین کی صحبت اختیار کرنے والا، کہ اولیاء اور صالحین کی صحبت اختیار کرنے والا جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ سال دوم کی حدیث کا سبق پہلے ہوگا، پھر انشاءاللہ تفسیر کا سبق۔ السلام علیکم۔